جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب تم تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے ہی قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال جاتی ہیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور اپنے بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ عطا کا طریقہ: اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار ہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود کبھی اپنے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، قرآن سے سیکھو۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ بھی ملے گا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا، یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دعا، توکل اور صبر، پھر ہر شے تیرا مقدر۔ زندگی اتنی اچھی اور سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے گا تو وہ الفاظ آپ کو دعا لگے، بد دعا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ یاد رکھو، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اور سب سے عظیم تحفہ ایک وفادار اور نیک ہمسفر کا قسمت میں ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی
دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ایک بار اس کی رضا کو اپنا کر دیکھو تو صحیح، وہ بندے کو اس ہی کی خواہش نصیب کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے؟ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں کرتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ خود کو محدود کر لیں، خود تک اور خدا تک۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے ہوئے لبوں سے اس کے المجیب، قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ جو دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ راستوں کا خوف چھوڑ کر جب اس کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ سب آسان کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ممکن اور ناممکن تمہاری سوچ ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو، اور اللہ تمہاری کون سی دعا پر کن فرما دے اور تمہاری من چاہی چیز کو تمہاری جھولی میں ڈال دے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ جو مسلمان بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے
جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی پہچان ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو اپنا رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ دعا تقدیر کو بلند کرتی ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ. پلیز ڈونٹ forget to subscribe this channel. اللہ حافظ.